الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم نہ گمان کرو ان کے بارے میں جو قتل کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، امواتن کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربهم یرزقون ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہو گیا کہ پہلی بات یہ جو مرد ہے نا وہ مرد نہیں، وہ زندہ ہی ہوتا ہے۔ مرنا کیا ہوتا ہے؟ انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرانزیشن ہو جانا فرام دس لائف ٹو نیکسٹ لائف، ہے نا؟ تو لیکن اعزازاً اور تکریماً یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ زندہ ہے، بولتے نا وہ انسان زندہ ہے، اس کا کام زندہ ہے، ویسے بولتے نا ہم ابھی بھی ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہے۔ تو آپ مانیے اعزازاً کہا گیا ہے یہ چیز، ورنہ پتہ ہے کہ ہر کوئی جو مر جاتا ہے وہ زندہ ہی ہوتا ہے، وہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ برزخ میں ہوتی ہے، یا تو علیین میں یا تو سجین میں۔ اور حدیث میں آگے جو مجاہد ہوں گے نا، مجاہد ان کی جو روح ہوتی ہے یا جو مومنوں کی روح ہوتی ہے وہ جنت کے سبز پرندوں کے دلوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کے اندر ہوتی ہے، یہ صحیح حدیث میں آ گیا ہے۔ اور عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، قندیلیں، اور ان میں ہوتی ہے روح مومنوں کی۔ اور وہ علیین کا مقام اسی کو بولتے ہیں جو مقام اوپر ہے بلندیوں میں، ٹھیک ہے، علیین کے اندر۔ اور جیسے قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر نا، وہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم نہ کہا کرو ان کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم نہیں جانتے ہو کیسے، تمہیں شعور نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا تمہیں شعور نہیں؟ یعنی کہ ہمیں وہ پرسیپشن نہیں آ سکتا ہے نا، کیونکہ وہ ہمارے پرسیپشن کے بیونڈ ہے۔ ان کی جو زندگی لائف ہے وہ ہمارے سینسری پرسیپشن میں نہیں آ سکتی ہے، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ اس لیے آ گیا کیونکہ یہ برزخی، آخرکار یہ برزخی عالم ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پرسیپشن نہیں آ سکتا ہے، چاہے ہم بولیں گے ہم سن نہیں پائیں گے اس کے بارے میں، آڈیٹری پرسیپشن، ویژول پرسیپشن، سینسری پرسیپشن کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، جو ہمارے ہے پانچ سینسز، تو یہ بات سمجھنی ہے کہ اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ شہداء کی یہ زندگی حقیقی یا مجازی ہے، ٹھیک ہے، یقیناً حقیقی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بول رہے میٹافور سینس میں، کہ نہیں، یقیناً وہ زندہ ہے، لیکن اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں ہے، جسے قرآن نے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قبروں میں ان کی روحیں لٹا دی جاتی ہے اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاتے ہیں وہ قبروں کے اندر۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہے، جس سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہیں، لیکن حدیث سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہی صحیح ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یعنی کہ ان کی باڈی کے اندر یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہے، اور جو وہ جنت میں کھاتی پھرتی وہی ہے کون؟ وہ پرندے۔ یہ وہ یہ ہے کہ ان کی روحیں اور اس کی نعمتوں سے متمتع ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو روح ہوتی ہے وہ جنت میں سبز پرندوں کے جوف یعنی کہ سینوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ صحیح حدیث میں، بخاری کی حدیث میں آ گیا، مسلم میں آ گیا، کتاب الامارہ کے اندر یہ آ گیا۔ اس کے بعد فرحین بما آتاہم اللہ، خوش ہوتے ہیں وہ، فرحین فرحت ان کو ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اترانے والے ہوتے ہیں، وہ ریجوائس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بما آتاہم اللہ، جو کچھ انہیں اللہ نے عطا کر دیا، من فضلی اللہ کے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ ریسیو کر رہے گڈ گڈ ٹائڈنگس یا گلیڈ ٹائڈنگس، وہ بشارت ریسیو کر رہے ہیں کہ تمہیں بشارت ہے، تمہیں ایسا ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں اس سے۔ بالذین لم یلحقوا بہم ان سے اباؤٹ دوست جن سے وہ ملاقات انہوں نے نہیں کی ہے، من خلفہم جو ان کے پیچھے تھے، پہلے تھے، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ ان پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی بات جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہے، ان پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو جائیں گے،
یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ یا مصروف جہاد ہے، ان کی بابت وہ خوش کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو سکے، ٹھیک ہے، یہاں ہم جیسی پرلطف زندگی حاصل کر سکیں گے وہ. تو شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے، ٹھیک ہے، عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہے، انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کروانے والا ہے تاکہ وہ جنگ اور جہاد سے اعراض نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دوں. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ٹھیک ہے، ایسا مسند احمد میں آ گیا ہے. اچھا، علاوہ ازیں متعدد احادیث سے ثابت یہ ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ایک مجاہد کو ہے جو جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں. جیسے حدیث میں آ گیا کہ ما من نفس تموت، نہیں ہے کوئی نفس، کوئی مرنے والی جان جو مر جاتی ہے، لا عند اللہ خیر، جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے، ٹھیک ہے، یسرها ان ترجع الى الدنیا الا الشہید، دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی ہے، البتہ شہید دنیا میں بار بار آنا پسند کرتے ہیں نا. فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشہادہ. جب شہید دیکھے گا نا آخرت میں کہ کتنا بڑی فضیلت ہے جہاد کرنے کی، وہ تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں اور آ جاتا اور میں اور مار دیا جاتا اور میں اور مار دیا جاتا، تاکہ مجھے جب وہ عجب دیکھے گا اور جب وہ فضیلت دیکھے گا جہاد کی. ٹھیک ہے، یہ حدیث میں آ گیا ہے. اس کے بعد اچھا، اور اس نے یہاں پہ لکھا ہے ایک اور چیز، اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت جابر جو ہے، حضرت جابر جو ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے تیرے باپ کو زندہ کیا ہے اور اس سے کہا کہ مجھے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر، ٹھیک ہے، تاکہ میں اسے پورا کروں. تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بیچ دیا جائے تاکہ میں دوبارہ آپ کی راہ میں مار دیا جاؤں. اللہ نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جاتا ہے. لیکن جابر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے باپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا کہ آپ مجھے دنیا میں واپس بھیج دو. کہ جب انہیں دیکھی نعمتیں ایک مجاہد کی جو اللہ کے رسم جہاد کرتا ہے، اس کو کتنا کتنا وہ چاہتا ہے دنیا میں واپس آ جانا جب وہ فضیلت دیکھتا ہے جہاد کی. اس کے بعد یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت سے، وہ فضل اور اللہ کے فضل سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ضائع نہیں کرتا ہے مومنوں کا اجر، وہ اجر برباد نہیں کر دیتا ہے ایمان والوں کا. یعنی کہ یہ استبشار، پہلے استبشار کی تاکید اور اس کا بیان ہے نا. استبشار بولتے ہیں خوش خبر سننے کو، لینے کو، ٹھیک ہے. تو کہ ان کی خوشی محض خوف اور حزن کے فقدان کی وجہ سے نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ ہم بول رہے کہ وہ خوش ہوں گے کیوں، اور وہ کہ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف و غم کو نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ وہ خوش اس لیے بھی ہوں گے کیونکہ ان کو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہوں گی، ٹھیک ہے. ان کے اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم ان کو مل رہا ہوگا. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے ہوگا، کہ جو دنیا میں ہمارے مسلمان بھائی ہے، مومن بھائی ہے، جو ایمان اللہ تعالیٰ پہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی جنت رکھی ہے، ٹھیک ہے. اور جو سیکنڈ خوشی ہے، سیکنڈ والی جو خوشی یہاں پہ آئے گی کہ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ جو سیکنڈ والی خوشی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ دوسری خوشی اس انعام اور اکرام کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود ان پر ہو گیا، وہ اکرام اور انعام. اس کے بعد الذین استجابوا، جنہوں نے قبول کیا، الذین استجابوا، لوگوں نے قبول کر دیا، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے مانا، للہ والرسول، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ ان کو بی فال ہوا تھا، انجری، ان کو آئی تھی انجری، ٹھیک ہے. من بعد ما اصابہم القرح، ان کو آئی تھی انجری. قرح بولتے ہیں اس کو، قرح بولتے ہیں انجری کو، ٹھیک ہے. للذین احسنوا منہم، جن لوگوں نے ان میں سے اچھا کر دیا، احسن عمل کر دیا، نیک عمل کر دیا. واتقوا، اور جو ڈرے اللہ تعالیٰ سے، اجر عظیم، ان کے لیے ہے ایک بہت عظیم اجر، ایک بہت عظیم ریوارڈ. تو یہاں پہ آ گیا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کو قبول کیا، اور اس کے بعد
کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اس کے بارے میں آگیا کہ جب مشرقین جنگ عہد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آ گیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ ہو گئے، کم ہمت ہو گئے، خوف زدہ تھے۔ ہمیں اس سے یہ فائدہ اٹھانا تھا کہ ہمیں مدینہ پر حملہ کر دینا چاہیے تھا، تاکہ اسلام کا یہ پوری اپنی سرزمین مدینہ سے ہی نیست و نابود ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے۔ ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پلٹ آئے، لہٰذا آپ نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین اور مجروحین کی وجہ سے، جو ان کو مر گئے تھے اور جو زخمی ہو گئے تھے ان کے رشتہ دار بھائی وغیرہ، تو ان کے دل جو ہے وہ بہت محزون اور مغموم ہو گئے تھے، غم زدہ ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ تیار ہو گئے لڑنے کے لیے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ۔ تو مسلمانوں کا جو یہ قافلہ، ٹھیک ہے، جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پہ پہنچا، 8 میل، 8 مائلز کے فاصلے پہ، تو حمرۃ الاسد ایک مقام ہے، حمرۃ الاسد، اس حمراء الاسد، اور اس کے حمراء الاسد پہ پہنچا، حمراء الاسد پہ پہنچا تو مشرقین کو خوف محسوس ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا بھی، آپ کے جو رفقا عزیز تھے آپ کے، وہ بھی مدینہ واپس آ گئے۔ آیت میں مسلمانوں کو اس جذبے اطاعت اللہ اور رسول کی تعریف کی گئی ہے۔ بعض نے اس کا سبب نزول حضرت ابو سفیان کی اس دھمکی کو بتایا ہے کہ آئندہ سال بدر صغرا میں تمہارا مقابلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب سمجھتے کیا یہاں پہ، سمجھتے یہاں پہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے انجری بیفال ہونے کے بعد، مصیبتیں اور پریشانیوں اور تکالیف اور غم آنے کے بعد، پھر بھی ان لوگوں نے اچھا کام کر دیا، ڈرے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ انہیں اجابت کی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے پکار کو۔ جب انہیں ایسا کر دیا تو وہ خود ڈر گئے، وہ بھاگ گئے، ان کو لگا نا کہ یہ بہت ڈٹرمنٹ ہے، ایسے نہیں آج یہ خوف زدہ ہے، نہیں، ان میں حوصلہ بھی ہے، ورنہ وہ حملہ کرتے ہیں مدینہ کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد کہ الذین قال لهم الناس، جن لوگوں سے لوگوں نے کہا، الذین قال لهم الناس، جن سے کہا لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک جو لوگ ہیں وہ تمہارے خلاف جمع ہو گئے، فخشہم، تم ڈرو ان سے، لوگوں سے، یہ منافقوں نے کہا مومنوں سے، فزادہم ایمانا، تو انہیں زیادہ کر دیا ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے، نہیں، فزادہم، اس چیز نے ان کو زیادہ کر دیا ایمان کے اندر، کہ انہیں کہا منافقوں نے، ارے وہ تمہارے لیے جمع ہو گئے تمہارے خلاف، وہ تمہیں مار ڈالیں گے، وقالوا، اور نے کہا، حسبنا اللہ، ہمیں کافی ہے اللہ تعالیٰ، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز وہی اللہ تعالیٰ ہے، کاموں کا انجام دینے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے، ڈسپوزر آف افیئر سب سے اچھا وہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اچھا، جو ہے حمرۃ الاسد کا مقام جو ہے، حمرۃ الاسد، اور کہا جاتا ہے کہ بدر صغرا کے موقع پہ ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کی، اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں افواہ پھیلائی کہ مشرقین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے جو حوصلے ہیں وہ پست ہو جائے۔ بعض روایت میں یہ بھی آ گیا ہے کہ، بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ کام شیطان نے اپنے چہرے چاٹوں کے ذریعے سے لیا، لیکن مسلمانوں اس قسم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہونے کے بجائے مزید عزم ول اور ولولہ سے سرشار ہوئے، ٹھیک ہے، جس کو یہاں ایمان کی زیادتی سے تعبیر کر دیا گیا ہے، ان کو جذبات آ گیا اس موقع پہ، ان کے جذبات میں ہائی جان آ گیا، کیونکہ ایمان جتنا پختہ ہو جاتا ہے، جہاد کا عزم اور ولولہ بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت جو ہے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ایمان ہوتا ہے جامد قسم کی چیز، یہ ہو جاتا ہے فریز، جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، جیسا کہ محدثین کا یہی مسلک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ
ابتلا اور مصیبت کے وقت اہل ایمان کا شیوا اللہ پر اعتماد اور توکل ہوتا ہے. جب بھی مصیبت آتی ہے، مشکلات آ جاتی ہے، تکالیف آ جاتی ہے، اس لیے حدیث میں بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت آ گئی ہے احادیث کے اندر. ٹھیک ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ تھے. کون سے الفاظ؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمیں کافی ہے اللہ تعالیٰ اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے. اچھا، ایک اور چیز جو یہاں پہ آ گیا نا، کہ نعمت کے بارے میں جو یہاں پہ آ گیا، نعمت اور فضل کے بارے میں جو یہاں پہ آ گیا، تو اس نے یہاں پہ کہا نعمت سے مراد سلامتی اور فضل سے مراد نفع ہے جو بدر صغرا میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر صغرا میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا، جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر تقسیم کر دیا. جو یہاں پہ آ گیا نا، یہ دیکھیے یہ والا، اس والی آیت میں فنقلبوا بنعمت من اللہ، بس وہ لوٹے. انقلبوا کیا ہو گیا؟ وہ لوٹے. فنقلبوا بنعمت من اللہ، بس وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ. وہ فضل، اور فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء، ان ٹچ نہیں کر دیا کسی حام نے. واتبعوا رضوان اللہ، ان نے اتباع کر دی اللہ تعالیٰ کے رضوان کی، رضامندی کی، پلیجر کی. اللہ ذو فضل عظیم، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت عظیم فضل والا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے. تو مطلب ہے نا وہی کہ جو میں آپ سے کہا ابھی، کہ جو نعمت المراد یہاں پہ، نعمت الفضل جہاں مراد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ نعمت سے مراد سلامتی یہاں پہ ہے، اور فضل سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جو نفع، جو وہ نفع جو بدر صغرا میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر صغرا میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید دیا، جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ نے مسلمان میں تقسیم کر دیا. اس کو بولتے ہیں فضل. ٹھیک ہے، بدر صغرا کے موقع پہ ایسا ہو گیا. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان، بے شک جو وہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، وہ اپنی دوستوں سے ڈراتا ہے تمہیں. یخوف اولیاءہ، یہ خبر دینے والا شیطان صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. یخوف، جو تمہیں ڈراتا ہے، فرائٹنس یو اولیاءہ، اپنے دوستوں سے. ٹھیک ہے، یعنی تمہیں اس وسوسے اور ہم اور وہم میں ڈال دیتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط اور طاقتور ہے. وہ تمہیں خوف دلاتا ہے اپنی دوستوں کا. کفار کیا ہوتے ہیں؟ دوست آف شیطان. تو وہ تمہیں خوف دلاتا ہے، شیطان کس کا؟ یخوف اولیاءہ، جو شیطان ہے وہ تمہیں خوف دلاتا ہے اپنے دشمنوں کا. یعنی تمہارے دشمنوں کا، یعنی کہ شیطان کے اپنے دوستوں کا. کفار تمہیں خوف دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ بڑے مضبوط ہے، طاقتور ہے. یہ اس فرام شیطان کی تمہیں ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہے. فلا تخافوہم، تو ان کافروں سے تم مت ڈرو. وخافونی، بس تم صرف مجھ سے ہی ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یعنی جب وہ تمہیں اس وہم میں مبتلا کرے تو تم صرف مجھ پر ہی بھروسہ کرو اور میری طرف رجوع کرو. ٹھیک ہے، میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا اور تمہارا ناصر بن جاؤں گا، تمہارا ہیلپر بن جاؤں گا. جیسے ایک اور مقام پہ آ گیا الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے کافی اللہ تعالیٰ بندے کے لیے؟ یا قرآن میں آ گیا ایسی ایک اور جگہ پہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، لکھ لیا کہ لأغلبن، کہ ضرور بضرور میں غالب ہو جاؤں گا. انا، میں اور میرا رسول و رسولی. اور بھی ایسی بہت ساری آیتیں آ گئی ہے. تو ڈرنا شیطان سے نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے انسان کو شیطان کے اولیاء کا. تو وہ خوف دلاتا ہے ہمیں. یہ خوف اولیاء، وہ ہم نے اپنے الائز کا، اپنے فرینڈس کا، کفار کا خوف دلوں میں ڈال دیتے ہیں ہمیں. لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں جانا ہے اسلام کی طرف سے فلا تخافوا وخافون ان کنتم مؤمنین. ولا يحزنك الذين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور لیٹ ناٹ گریف دوز ہو، وہ آپ کو غم نہ کرے جو یسارعون فی الکفر، جو کفر کے اندر سرعت کرتے ہیں، جو کفر کے اندر جلدی کرتے ہیں. الذین یسارعون فی الکفر انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو، وہ کچھ ہارم نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو، کچھ بھی نہیں. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی پارٹ یا پورشن یا حظ نہ رہے آخرت میں سے. ٹھیک ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
اور ان کے درد بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کافر ہے وہ مطلب اللہ کو ہاں پہنچا سکتا ہے، اللہ کو کچھ ہوتا ہے؟ کافر کوئی ہے نہیں، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ اپنے ہی آپ کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے، اس کے لیے کوئی آخرت پہ کوئی پورشن نہیں ملے گا اس کو جو کافر ہوگا۔ تو یہ ہمیں سمجھنے والی آیت، تو یہاں پہ کیا سمجھایا جا رہا ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائے، اس لیے ان کے انکار اور تکذیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی تھی کہ یہ کفار کیوں انکار کرتے ہیں قرآن کو، اللہ کو، آخرت کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دے کے فرما دیا کہ آپ سزم غمگین نہ ہو، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنی ہی آخرت برباد کرتے تھے، ان کو اپنا حساب دینا ہی اسی لائق ہے۔ کوئی بولتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والا ہے تو ہمیں کیا غلطی ہے؟ نہیں، اللہ گمراہ اسے کرتا ہے جو گمراہی ڈیزرو کرتا ہے، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت ڈیزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھنا ہے، میں یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، وہاں مرادی یہ جو ڈیزرو کرتا ہے گائیڈنس یا گمراہی، اسے اللہ تعالیٰ ویسی کر دیتا ہے پھر عطا۔ جو حق کا متلاشی ہوتا ہے، جو اسٹرائیو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے دین سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کو آزادی دیتا ہے توفیق سمجھنے کا، عمل کرنے کا۔ لیکن جو کوشش نہیں کرتا ہے، جو خود متلاشی نہیں ہوتا ہے، گناہ پہ گناہ کر دیتا ہے، نافرمانی کر دیتا ہے، تو وہ اس لائق ہی بن جاتا ہے، پھر وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے ہدایت نہیں ملنی چاہیے، ہے نا؟ کہ اس نے انیشلی اس کی اپنی غلطی ہوتی ہے، وہ بلیم نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کو اس نے مجھے گناہ کر دیا، نہیں۔ اچھا، ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہاں، فورتھ پوائنٹ اب، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جن لوگوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے میں، کفر خریدا ایمان بیچ دیا، لو ایمان تو مجھے کفر خرید دیا، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی ہارم نہیں پہنچا سکتے، وہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے قانون، قانون امہال اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ قانون امہال کیا بولتے ہیں؟ امہال، امہال کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا، کیا ہوتا ہے؟ مہلت دینا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق کافروں کو مہلت عطا فرما دیتا ہے، ان کو ڈیل دیتا ہے، وقتی طور پہ انہیں دنیا کی فراغات اور خوشحالی سے، فتوحات سے، مال و اولاد سے نوازتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے والے نیکی و اطاعت الہی کا راستہ اختیار نہیں کرے تو یہ دنیاوی نعمتیں فضل و الہی نہیں مہلت الہی ہے، جس سے ان کے کفر و فسق میں اضافہ ہوتا ہے، بالآخر وہ جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق قرار پا جاتے ہیں۔ مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقام میں فرما دیا ہے کہ ایحسبون انما نمدہم من مال و بنین، کیا وہ یہ گمان کرتے کہ ہم نے ان کو ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کر دیا ہے؟ نسارع لهم فی الخیرات، ہم ان کے لیے بلائی میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایگزام کے اندر ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہا ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ مزید ڈیل دیتا ہے، کیونکہ ان کا جو جنت ہے وہ دنیا ہی ہے نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے قید خانہ ایک مومن کے لیے، اور کیونکہ ہم ریسٹرکشنز میں ہوتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ وہ ہماری بینیفٹ کے لیے ہوتی ہے، اور ریسٹرکشنز وہ ہماری فائدے کی چیز کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، ولا تحسبن ولا تحسبن الذين كفروا، اور تم گمان نہ کرو ان کے بارے میں جو جن نے کفر کر دیا، انما نملی لہم، کہ ہم ان کو we give them respite، ہم ان کو مہلت دیتے، انما نملی لہم، تم گمان نہ کرو ان کے بارے میں کہ ہم ان کو مہلت دیتے، یہ کہاں پہ گئے؟ انما نملی لہم، ٹھیک ہے، خیر لانفسہم، کہ جو ان کو ہم مہلت دیتے ہیں ان کے لیے اچھا ہے، ان کے نفسوں کے لیے وہ اچھا ہے، انما نملی لہم، بے شک ہم ان کو اس لیے دیتے ہیں، یہ نا یہ مہلت دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ زیادہ ہو جائے، وہ انکریز ہو جائے گناہ کے اندر، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہو گیا کہ جو پڑھا ہم نے ابھی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کو امہال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پڑھا نہیں ہم نے اس کے بارے میں سب کچھ؟ اچھا، اس کے بعد ما كان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی یہ شان نشان، یا جس حال پہ تم ہو اسی حال پہ اللہ
ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے؟ ما كان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے لیذر المؤمنین، کہ وہ چھوڑ دے گا مومنوں کو، علی ما انتم علی، اس حالت پر جس پہ تم ہو، حتی یمیز الخبیث، یہاں تک کہ وہ تمیز نہ کرے، سپریٹ اور ڈسٹنگوش الگ نہ کرے، الخبیث من الطیب، خبیث چیزوں کو پاک چیزوں سے، الخبیث من الطیب، خبیث چیزوں کو پاک چیزوں سے، وما كان اللہ لیطلعہم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ان کو اطلاع کرے گا غیب کے اوپر، کہ ان کو انفارم کرے گا اباؤٹ انسین، غیب کے اوپر، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، بلکہ اللہ تعالیٰ مجتبی بنا دیتا ہے، چوز کرتا ہے، بولتے ہیں نا رسول مجتبی، یعنی کہ چوزن رسول اس کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ من یشاء، فآمنوا باللہ ورسلہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، وان تؤمنوا، اگر تم ایمان لاؤ، وتتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے عظیم اجر جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، فلکم اجر عظیم۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ پہلے جو یہاں پہ آگا نا کہ جس حال پہ تم ہو اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہیں چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک الگ الگ نہ کر دے، تو مطلب کیا ہو گیا؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، مطلب ہو گیا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ آ، ابتلا کی بٹی سے ضرور گزارتا ہے انسان کو، ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ اس کے درست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائے، اس کی دوست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائے، ایک مومن کے، مومن صابر اور منافق سے الگ ہو جائے، جس طرح احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا، جس سے ان کے ایمان، صبر و اثبات اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا، اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ بے نقاب ہو گئے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے؟ پھر جو یہاں پہ ایک اور بات آ گئی، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، اور نہیں اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، ایسا وہ نہیں کرے گا، وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلا کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر اور باطن کو نمایاں نہ کرے، تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے کہ تم جس سے یہ چیز منکشف ہو جائے گی، تمہیں اس چیز کے بارے میں ڈسکوری مل جائے گی، اور تم جان سکو گے کہ منافق کون ہے مومن کون نہیں، بلکہ ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، کیا گیا اس کے بعد؟ بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اس کو چن لیتا ہے، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہا ہے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، جس سے بعض دفعہ ان پہ منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا ہے، یعنی یہ بھی کسی کسی وقت اور کسی کسی نبی پر ظاہر کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور پہ نبی بھی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے منافقین کے اندر اندرونی نفاق اور ان کے مکر و قید سے بھی باخبر رہتا ہے، بے خبر رہتا ہے نا نبی بھی، جب تک اس کو غیب کی خبر نہیں مل جائے گی اللہ کی طرف سے، جس طرح سورہ توبہ بھی اس کے بارے میں آ گیا آیت نمبر 10 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعراب اور اہل مدینہ میں جو منافق ہے، اے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی ادا کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی منصبی ضرورت ہے، جس منصب پہ وہ ہوتے ہیں، اس وحی الہی اور امور غیبی کے ذریعے سے وہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے کو اللہ کا رسول ثابت کرتے ہیں۔ اس مضمون پہ دوسرے مقام پہ اس طرح آ گیا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اپنے غیب سے پسندیدہ رسولوں کو ہی باخبر کر دیتا ہے نا، الا من ارتضی من رسول، صرف اور صرف پسندیدہ رسولوں کو ہی وہ اس سے باخبر کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بات یہ کہ امور غیبیہ جو ہے وہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب اور فرائض رسالت کی ادائیگی سے ہوتا ہے، ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آئندہ قیامت تک ہونے والا ہے کا علم، جیسا کہ بعض اہل باطل اس کا اس طرح کا علم، علم غیب انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں اور بولتے وہ ایسے کہ وہ سب جانتے ہیں، ما کانا و ما یکون، جو ہوا تھا اور جو کچھ ہو جائے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے، نہیں نا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ولا يحسبن الذين يبخلون، اور آپ گمان نہ کریں ان کے بارے میں جو یہ بخلون، جو بخل کرتے، جو ود ہولڈ کرتے ہیں، بخل مطلب ہو گیا فار ایگزامپل میرے پاس 20 روپے ہے، مجھے بول رہا ہے چھوٹا بھائی مجھے کھانا ہے 10 کا بسکٹ،
मैं उसको पैसे देता ही नहीं, मैं कहता हूँ विद होल्ड पैसे, नहीं मुझे पैसे जमा करके रखने, नो पैसे नहीं मैं नहीं दूंगा। तो बखीली इख्तियार करना, कंजूसी करना, उसको बोलते हैं क्या, ये बखलूना टू विद होल्ड, ठीक है। आप ना गुमान करिए उनके बारे में जो बखीली करते हैं, बिमा अताहुमुल्लाह मिन फضल, जो कुछ उनको अल्लाह ताला ने अता कर दिया है अपनी फजल से, हुवा खैरुल लहुम, कि उनके लिए बेहतर है कि वो बखीली करते हैं, पैसे बचाते हैं अपने, नहीं बल हुवा शर्रुल लहुम, उनके लिए बुरा है। क्योंकि सयुतवक़ून अन करीब हम उन्हें तोक पहनाएंगे, ठीक है। तोक की तरह उनकी गर्दनों में डाल दिया जाएगा। तोक बोलते हैं इसको, है कुछ तोक उसको बोलते हैं, शायद माल डालने को बोलते हैं तोक। तो देयर नेक्स विल बी एनसर्कल्ड, उनको मतलब डाल जाएगा उनके नेक्स पे। माँ बखिलो, जो कुछ उनने बुखल किया, जो कुछ उनने विद हेल्ड किया, पकड़ा नहीं दिया लोगों को, कंजूसी इख्तियार की, बिही उसके साथ, यौमल क़ियामह क़यामत के दिन, वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ताला की ही मीराथ है, ज़मीन और आसमान की जो मीराथ है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही है। और वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और जो अल्लाह ताला है जो कुछ तुम अमल करते हो उससे बाखबर है। यानी जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल से कुछ दे रखा है, वो इसमें अपनी कंजूसी को अपने लिए बेहतर ख्याल न करे, बल्कि वो उनके लिए निहायत बदतर है। अनकरीब क़यामत वाले दिन ये अपनी कंजूसी की वजह से कि चीज़ के तोक डाल दिए जाएंगे। ध्यान सुनिए, ये अपने कंजूसी की चीज़ के तोक डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या आ गया है, मे बी समथिंग लाइक एन आयरन कॉलर, हाँ बिल्कुल वही। तोक बोलते हैं ना, कांचिस लटके इतना, अगर मुझे कोई बोलेगा तोक ना, तोक डाल देना, लटका के डाल देना कोई चीज़ गर्दन के अंदर, उसको बोलते हैं तोक। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था, हम्म, सही तो वो कौन है, मैं सिर्फ यहाँ पे था, अच्छा यहाँ पे था मैं। अनकरीब क़यामत वाले दिन अपनी कंजूसी की चीज़ के तोक डाल दिए जाएंगे। आसमानों और ज़मीनों की मीरास अल्लाह ही के लिए है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसे आगाह है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। तो एक बात समझिए यहाँ पे कि इसमें इस बखील का बयान है जो अल्लाह ताला के दिए हुए माल को अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करता, हत्ता कि उसमें से फ़र्ज ज़कात भी नहीं निकालता, ठीक है। तो सही बुखारी की हदीस में क्या आ गया है कि क़यामत वाले दिन उसके माल को एक जहरीला और निहायत खौफनाक सांप बनाकर तोक की तरह उसके गले में लटका दिया जाएगा। उसके माल को एक सांप की शक्ल दी जाएगी, और बहुत डेंजरस सांप हो, उसके बारे में कुछ हदीस में आ गया कि कुछ वो जहरीला होगा, शायद दो डॉट्स यहाँ पे होंगे। और हाँ, ये ना हदीस में यहाँ पे लिखा है, वो सांप उसकी बाँछें पकड़ेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूँ, अना मालुक अना कंजुक। देखिए, मन अताहु अल्लाहु मालन, जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया, फलम युअद्दि ज़कातहु, बस उसने फिर ज़कात नहीं दी उस माल से, तो मुस्सिल लहू शुजाअन अक़रा, उसे एक ऐसा साम दिया जाएगा जो अक़रा होगा। अक़रा, ठीक है, अक़रा होगा जो बहुत जहरीला सांप होगा, या शायद जो टकला सांप होगा। सच में मैंने पढ़ा था तर्जुमे में, टकला सांप जो होगा, यानी कि जहर से उसको जो ना ऊपर की लेयर वो हट गई होगी, उसको मतलब इफेक्ट किया होगा अपने ही जहर ने अपने ऊपर। होता नहीं यहाँ पे पॉइजनस ग्लैंड उनको, सांपों को यहाँ होता है ना, मैं सांप नहीं हूँ, मतलब सांपों को सिर में होता है यहाँ पे पॉइजन ग्लैंड। तो अ, अपने ही पॉइजन ग्लैंड्स को इफेक्ट करते होंगे, इतना खतरनाक सांप वो होगा। लहू ज़बीबतान, उसको दो निशान होंगे यहाँ पे, ज़बीबतान, ठीक है। युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामा, वो तोक पहनाई जाएगी क़यामत के दिन उसको, वो बोलेगा अना मालुक अना कंजुक, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा खजाना हूँ। तो इतना बड़ा अजाब हो जाएगा ज़कात न देने वाले को, क्योंकि ज़कात बहुत ज़रूरी है इस्लाम में। ज़कात इस्लाम के अरकान में से है ना, एक रुकन है। तो खुद अब अंदाज़ा करिए ज़कात छोड़ने वाले पे कितनी बड़ी वईद है ना, क्योंकि ये फ़राइज़ में से है ना, ये अरकान इस्लाम में से है। नमाज ज़कात रोज़ा हज ना, शहादतैन, गवाही देना, फिर क्या है, नमाज ज़कात रोज़ा हज, जो पांच अरकान इस्लाम है। उसके बाद लक़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना, बतहक़ीक़ सुन लिया अल्लाह ताला उनका कौल, उनकी सेइंग, उनके स्टेटमेंट, अल्लज़ीना क़ालू, जिन लोगों ने कहा, इन्न अल्लाह फ़क़ीरुन, बेशक जो अल्लाह ताला है वो फ़कीर है, इनने कहा अल्लाह ही फ़कीर है। व नहनु अगनिया, और हम मालदार है, हम रिच है, हम इंडिपेंडेंट है। सनक्तुबु मा क़ालू, हम लिख लेंगे जो कुछ उन्होंने कहा। व क़त्लहुमुल अंबिया, और उनके नबियों को कत्ल कर देना वो भी हम लिख लेंगे। बेगैर हक़, उनने जो नबियों को कत्ल कर दिया विदाउट राइट, ऐसे मार दे नबियों को। व नक़ूलु,
اور ہم ان سے کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، تم ٹیسٹ کرو اس برننگ فائر کو، کہ پنشمنٹ کو، اس حریق، عذاب الحریق، دیکھتی اور سلگتی ہوئی آگ، جو بڑکتی ہوئی آگ ہے، بڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تم جھیلو، تم یہ کرو، تم ٹیسٹ کرو، تم اس کو ذائقہ لو اس کا، ٹھیک ہے، ذوقو ذائقہ اس کا تم لو، تم ٹیسٹ کر لو۔ اب ایک بات سمجھنی ہے یہاں پہ، وہ بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم فقیر نہیں ہیں، ہم تو نگر ہے، یعنی کہ ہم مالدار ہے، ہم غنی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب فرما دی اور فرما دیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، قرآن میں جو آ گیا ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے گا، ہے نا؟ جنہیں یہودیوں نے کہا اے محمد تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ حالانکہ ایسا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کیوں بولتا ہے نہیں تم خرچہ مال اللہ کے راستے میں؟ اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو فائدہ آ جائے، سوشل ورک کے لیے۔ ان کا اتنا کن ذہن ہے کہ یہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم بولتے ہیں مال خرچاؤ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے، تھرڈ پوائنٹ جو یہاں پہ آ گیا نا، ایک اور پوائنٹ، کہ اس کے اور اس کے قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بے وجہ قتل کر دینا بھی، وہ بھی لکھ لیں گے ہم، یعنی کہ مذکورہ قول جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور اس طرح کے ان کے اسلاف کا انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کر دینا، ان کے پرانے لوگوں کا، ان کے سارے جرائم اللہ کی بارگاہ میں درج ہے، جن پہ وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں گے، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتے ہوئے آگ میں جل جائیں گے۔ ذالک بما قدمت ایدیہم، یہ اس سبب سے جو کچھ ان نے آگے بھیج دیا اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا برا جزائی ہونا چاہیے۔ جو ناحق کر دیا قتل انبیاء کو، گستاخ کر دی اللہ تعالیٰ کی، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہونا چاہیے۔ الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ کہا، اتنا انشاءاللہ آج کے لیے کافی ہے، باقی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، آج ہم نے بہت پڑھا ہے نا، کتنا پڑھا ہم نے آج؟ الحمدللہ اچھا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ایک سال لگ سکتا ہے قرآن پڑھنے میں، اتنا آسان نہیں قرآن پڑھنا ہوا تھا، آسان ہی ہے ویسے، لیکن تھوڑا بہت مشکل بھی ہے تھوڑا سا، مطلب پورا اچھے سے، مطلب آیت سمجھ جانا، 100% آیت سمجھ جانا، ٹائم لگتا ہے اس کو سمجھنے میں نا، ٹھیک ہے، وہ ترجمہ پڑھنا ہے، ایسے ہی چلنا آگے، سمجھ کے پڑھنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے ہمیشہ، لیکن قرآن، اگر ہمیں قرآن کا علم ہو جائے نا سارا، آپ سوچیے قرآن سارا پتہ ہو گیا ہمیں اس میں کیا آ گیا ہے نا، کتنا بڑی سعادت ہمارے لیے بنے گی انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں ایسے حدیث بھی پڑھتے ہیں، سیرت بھی آ جاتی ہے، سیرت حدیث سب آ جاتا ہے اس میں الحمدللہ، اس کورس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اس پہ، اور ہمیں ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر بھی الحمدللہ آتے ہیں ہمیشہ پڑھنے کے لیے، اگر کم ہی آتے، 7 8 ہی آتے، لیکن ہمیشہ آتے ہیں نا الحمدللہ، اچھی بات ہے، ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے قرآن کو، کبھی نہیں، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایک بات ہے نا، قرآن ہمیشہ پڑھنا چاہیے، ترجمہ، کیونکہ ایسے انسان کو ایمان